سورۃ الملک پڑھ کر اپنے والدین کو بخش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل آیت کریمہ ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی چیز فائدہ مند ہے جو خود وہ کر رہا ہے، لیکن بہت سے اعمال پیارے رسول نے فرمائے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ہے، اس نے وہ دعا کر رہی تو اس کا اجر پہنچے گا۔ علم چھوڑا ہے، کوئی کتاب اچھی چھوڑی، اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اور کوئی کام کر دیا ایسا صدقہ جاریہ، جب تک وہ رہے گا 70 سال تک مسجد بنا دی، نہ لوگوں کے لیے کنواں کھدا دیا، اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ سب اجر ملتے رہیں گے۔ قرآن پڑھ کر کے اس کا اجر کسی کو بخشنا، صلوات پڑھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت طواف کر کے، اس کا ثبوت پیارے رسول سے نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو پیارے رسول نے خاص کیا ہے اسی کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ سورۃ الملک یا قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، دعا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے دعا جائز ہے، مستحب ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اقارب کے لیے دعا کریں، لیکن آپ مالک نہیں ہیں کہ ہم اس کو بخش رہے ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں شرعی طور پر۔ تو یہ کہنا لغو ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے ایک قرآن ہم نے بخشا، 2 قرآن بخشا۔ بہت سے لوگوں کو بیٹھا دیتے ہیں قبروں پر اور کہتے ہیں پڑھو۔ وہ ایک صاحب تھے تو مدرسے والوں بچوں کو لے کر کے جاتے تھے، کہیں میں بیان کر رہے تھے بزرگوں، کہہ رہے تھے ہم لوگ کو لے کے جاتے تھے غریبوں کو، اور رات اور دن وہیں قبر کے پاس بیٹھا دیتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو ہم کیا پڑھتے تھے اس زمانے میں، بہت پرانے زمانے میں، کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور کچھ گالی بھی ان کو دیتے تھے۔ تو یہ سب مسائل غلط ہیں پورے طور پر۔ خیر رسول کے زمانے میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، کسی نے یہ سب کام ان کے لیے نہیں کیا، یہاں بیٹھ کر کے رات دن قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز دین کی نہیں بلکہ یہی بدعت ہو جائے گی، اور بدعت گمراہی ہے۔